بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچپن میں کرکٹ سے دلچسپی تھی، اسکول کے دنوں میں کھیلا بھی اور اسی وجہ سے پھر شوکت خانم کے فنڈ رائزنگ میں بھی حصہ لیا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو موضوعات میرے دلچسپی کے بنے تو اس کی وجہ سے کرکٹ میں میرے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی، اور اس وقت کرکٹ کھیل سے زیادہ ایک بڑی حد تک صنعت بھی بن چکا ہے۔ جاوید افریدی بھائیوں جیسے دوست ہیں، شاہد افریدی بھائیوں جیسے دوست ہیں، شعیب اختر بھائیوں جیسے دوست ہیں، جاوید میادات کے ساتھ دوستی اور قربت ہے، اس لیے سرسری آگاہی تو مجھے کرکٹ سے متعلق ہو جاتی ہے، لیکن میں سچی بات یہ ہے کہ فالو نہیں کرتا۔ لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے، نیوزی لینڈ کی ٹیم جس طریقے سے انہوں نے اپنا دورہ پاکستان منسوخ کیا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے بھی بڑا دکھ ہوا ہے، اور چونکہ سیکیورٹی کو اس کے لیے بنیاد بنایا گیا ہے تو اس لیے تھوڑی بہت میں نے دلچسپی بھی لی، اور مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ اس وقت پاکستان کی سفارتکاری اس حد تک ابتر ہو چکی ہے کہ احسان اللہ احسان نے جو پاکستانی سیکیورٹی اداروں کو چکمہ دے کے فرار ہو گئے تھے، انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ سارا دورہ منسوخ کر دیا۔ ہوا یوں کہ 20 اگست کو احسان اللہ احسان نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں احسان اللہ احسان نے کہا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق داعش پاکستان میں بڑی کارروائی کرنے والی ہے، اور شاید نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو وہ نشانہ بنائیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے اگرچہ پاکستان کی حکومت سے یا ریاست سے زیادہ ہمدردی نہیں ہے، لیکن چونکہ کرکٹ سے میری دلچسپی ہے اس لیے میں متنبع کرنا چاہتا ہوں اور آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب 20 تاریخ کو ان کی یہ ٹویٹ آئی، اور 21 تاریخ کو انڈیا کا جو سنڈے گارڈین لائیو ہے، ایک ہفتہ وار ہفتہ روزہ میگزین ہے، اور اس کے رپورٹر ابھینندن مشرا نے میرے خیال میں ایک ابھینندن کی ہزیمت کا بدلہ دوسرے ابھینندن نے لے لیا، تو انہوں نے اس کی بنیاد پہ سٹوری کی ہے، اور احسان اللہ احسان کے اس ٹویٹ کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا ہے اس سٹوری میں کہ جی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو خطرہ ہے، اور پھر سری لنکن ٹیم پر حملے کی بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ٹویٹ کو بنیاد بنا کے آگے جا کے پھر جہاں پہ بھی لابنگ کی ہے وہ انڈین ہی نے کی ہے، کیونکہ اس دوران خود پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کوئی اس طرح کا تھریٹ نہیں تھا۔ صرف ایک یہ ہوا ہے کہ 13 ستمبر کو جنریٹ ہوا ایک جو خط ہے یا الرٹ ہے، وہ ایک روٹین کا الرٹ ہے، وہ آر پی او پنڈی کو 15 اگست کو ملا ہے، اور جس میں دونوں چیزوں کا حوالہ ہے، یعنی ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات کرنے کا بھی کہا گیا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہلم کے موقع پہ تخریب کاری کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ لیکن ہماری ابتر حالت دیکھ لیجئے، ایک تو یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور جب انڈین میڈیا نے ان کے اس ٹویٹ کو بنیاد بنا کے یہ حرکت شروع کی، پھر انڈین کرکٹ بورڈ نے بھی بہت کچھ کیا ہوگا، پھر انڈین سفارتکاروں نے بھی بہت کچھ کیا ہوگا، پھر را نے بھی بہت کچھ کیا ہوگا، تو سوال یہ ہے کہ اس دوران ہمارے لوگ نیوزی لینڈ کی حکومت کی اور ان کے کرکٹ بورڈ کی اور ان کی ٹیم کے خدشات کو کیوں ختم نہ کرا سکی، کہ جو اس وقت ایسے وقت پہ انہوں نے اتنا سڈنلی دورہ منسوخ کر دیا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی سبکی ہوئی، اور پوری دنیا کو یہ غلط میسج چلا گیا کہ پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے۔ اس سے تو لگتا یہی ہے کہ شاید خود نیوزی لینڈ کی اور انڈیا کی بھی اس حوالے سے میچ فکسنگ ہوئی تھی، کیونکہ 20 اگست سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، تو اگر نیوزی لینڈ کی حکومت یا ٹیم کو واقعی کوئی خدشات تھے تو پھر ان کو دورہ پہلے سے منسوخ کرنا چاہیے تھا، پھر ان کو آمادہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے پہ، لیکن آخری وقت تک انہوں نے اس معاملے کو چھپا کے رکھا، یا آخری وقت تک انہوں نے اس معاملے کو نہیں اٹھایا، اور پھر ہمارے یہاں پہ بھی چونکہ کوئی سنکرونائزیشن کا نظام نہیں ہے
ایک نیکٹا کا ادارہ بنایا گیا تھا، وہ اس وقت پولیس افسران کے لیے ایک بگار کیمپ، یعنی جس پولیس افسر کو کڈے لائن لگانا ہو تو اس کو ادھر بھیج دیتے ہیں۔ اختیارات اور وسائل نیکٹا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا، جب ISI کی سربراہی میں انٹیلیجنس اداروں کا ایک اور ادارہ بن گیا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ نیکٹا کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، پھر اپنا حساب اور سکور برابر کرنے کے لیے اعظم خان صاحب کے مشورے پہ عمران خان صاحب نے ایک اور نیکٹا ٹائپ ادارہ بنا دیا، اس کا نام ہے NCMIC۔ لیکن ان اداروں کا آپس میں کوارڈینیشن کا اتنا فقدان ہے کہ اس طرح کی حرکتیں جب ہو جاتی ہیں تو وہ ان کے علم میں نہ ہوتی ہے، نہ ان پہ کوئی کام کیا جاتا ہے، نہ ان کو پراپرلی پروسیس کیا جاتا ہے۔ آج یہ جو وزراء زبان درازی کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے اس سے پہلے یہ جو انڈین میڈیا میں ابھینندن کی یہ جو سٹوری تھی جس میں احسان اللہ احسان کے ٹویٹ کو بنیاد بنایا گیا تھا، کیا اس دوران انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ کیا تھا؟ اور میرے خیال میں اکثر وزیروں کو آج بھی ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا۔ تو ایک لحاظ سے یہ ایک شرم کا مقام ہے اس حکومت کے لیے کہ احسان اللہ احسان کے ایک ٹویٹ کی بنیاد پر انڈین میڈیا اور ان کی لابی پاکستان کو اتنا بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے اور پاکستان کے لیے سبکی کا اتنا بڑا سامان کر سکتے ہیں۔ جب انڈین لابی اس ٹویٹ کی بنیاد پہ نیوزی لینڈ کے حکام کو کنونس کر رہے تھے یا ان کو گمراہ کر رہے تھے، تو سوال یہ کہ ہماری دفتر خارجہ اور ہمارا کرکٹ بورڈ یہ کیا کر رہا تھا، یہ کیوں ان کو کنونس نہیں کر سکا؟ اور دوسرا کہ ابھی بھی صرف ماتم کرنے کی بجائے یہ جو حقیقت ہے کہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، کیا حکومت کا کوئی ترجمان اس طرح کی چیزوں کو سامنے لا کے ثابت کیوں نہیں کرتا کہ بھئی کیا ہوا ہے اور کن لوگوں نے نیوزی لینڈ کے حکام کو یا ان کی ٹیم کو یا اس کی ٹیم کی مینجمنٹ کو گمراہ کیا ہے؟